حضور علیہ السلام کا حسن و جمال یہ ایسا عنوان ہے، یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لوگوں اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کریں، حضور کا حسن و جمال بیان کریں، تو آپ کہتے ہیں ما اطقت، میں تو اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ میں حضور کا حسن و جمال بیان کر سکوں۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتا اور انگلیوں کے درمیان سے میں حضور کو دیکھا کرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور علیہ السلام کے چہرے کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم علیہ رحمہ نے خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اور جب حضور کو دیکھا تو حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور آپ کا فرمان ہے کہ میں نمکین حسن والا ہوں اور میرے بھائی یوسف کو اللہ تعالیٰ نے میٹھا حسن عطا فرمایا ہے۔ تو حضور ادھر تو زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں، زلیخا کو اس کی سہیلیوں نے تانے دیے۔ زلیخا نے کہا اچھا تم میرے گھر میں آنا، میں تمہاری دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ عالی نسب خاندان کی 70 خواتین کو دعوت پہ بلایا گیا، ان کو کھانا پیش کیا گیا۔ کھانا پیش کرنے کے بعد ان کے سامنے پھل اور چھریاں رکھ دی گئیں، اور ادھر زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ عرض کیا کہ آپ 2 لمحوں کے لیے ان کے پاس سے صرف گزر جائیں، وہ مجھے تانے دیتی ہیں کہ تو ایک غلام کے پیچھے اپنا دل دے بیٹھی ہے، ان کو پتہ چلے کہ یہ غلام ہیں، یہ زمانے کے امام ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں جا کے عرض کیا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے گزریں، تو آپ چہرے کے اوپر نقاب رکھا کرتے تھے۔ آپ جب وہاں سے گزرے، کچھ نقاب ہٹایا تو وہ خواتین بیٹھی پھل کاٹ رہی تھیں، اور جب حسن یوسف کی چمک پڑی تو پھر پھلوں کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹنے لگیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام گزرے تو وہ کہنے لگی ہم تو بشر کہتی تھی، یہ تو کوئی مقرب اللہ کا فرشتہ لگتا ہے، اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، قرآن پاک کی سچی داستان ہے۔ تو وہ ان عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے جب حضور کو دیکھا تو عرض کیا کہ حضور آپ کا فرمان ہے کہ میں نمکین حسن والا ہوں، اور میرے بھائی یوسف کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ میٹھا حسن عطا فرمایا تھا، وہاں تو زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں، لیکن یہاں تو کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آئی۔ اچھا حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا، اس جواب سے پہلے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا بھی جواب سن لیں۔ آپ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں دیکھو، ایک طرف حسن یوسف ہے اور دوسری طرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، اور ادھر دیکھیں تو مصر کی خواتین ہیں اور ادھر دیکھیں تو مردان عرب ہیں، عرب کے بہادر مرد ہیں، اور ادھر ہیں انگلیاں اور ادھر ہیں سر اور ادھر ہیں کٹی، صرف ماضی میں ایک مرتبہ کٹی، اور ادھر کٹاتے ہیں، یہ تسلسل جاری ہے۔ ابھی پچھلی صدی کے اندر دیکھیں تو غازی علم الدین شہید نے کٹوائی ہے، اس صدی کے آغاز کے اندر دیکھیں تو ممتاز حسین قادری نے کٹوائی ہے، اور بہت سے حضور کی ذات کے لیے، حضور کی عزت و نموز کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی گردنوں کو کٹوانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہاں کٹی اور یہاں کٹاتے ہیں، وہاں بے اختیار کے اندر کٹ گئیں، وہ اپنے ہوش کھو بیٹھیں اور کاٹ لیں انہوں نے، اور یہاں جو مردان عرب ہیں، جو مرد حضرات ہیں عرب کے، وہ حضور کے نام کے اوپر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور آپ حکم کریں تو ہم گھوڑوں سمیت سمندروں کے اندر چھلانگے لگا دیں، تو وہاں کٹیں اور یہاں کٹاتے ہیں۔ تقابل دیکھیں اعلیٰ حضرت کا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کمال کر دی کہ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں انگلیاں کٹیں اور یہاں حضور کے نام پہ لوگ گردنیں پیش کر رہے ہیں کہ حضور میری گردن حاضر ہے،
آپ کی نموز کے لیے، آپ کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میری گردن حاضر ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ادھر انگلیاں ہیں، وہاں عورتیں ہیں، اور وہاں ایک مرتبہ کٹی ہیں، اور یہاں یہ تسلسل جاری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ تو شاہ عبد الرحیم علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ جب میں نے خواب کے اندر حضور کی زیارت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب زیارت عطا فرمائی تو میں نے عرض کیا کہ حضور وہاں تو زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں، لیکن یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا وہ بھی سننے کے قابل ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شاہ عبد الرحیم، غیرت محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے حسن و جمال کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کو کوئی دیکھے، تو اللہ تعالیٰ نے غیرت محبت کی وجہ سے حضور کا جو اصلی حسن تھا لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا۔ حضور علیہ السلام کی جو حسن و جمال تھا، صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ 70,000 پردے بشریت کے ڈال دیے گئے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ظاہر ہو جاتا تو کوئی دیکھنے کی تاب ہی نہ لا سکتا۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہیں، اگر وہ پردہ اٹھا دیں تو کسے ہوش رہے۔ اور برادر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا گیا، اور حضور علیہ السلام کے حسن و جمال پہ 70,000 پردے ڈال دیے گئے۔ اگر پردے ہٹا دیے جاتے، یہ حسن و جمال ظاہر ہو جاتا تو پھر کوئی دیکھنے کی طاقت نہ رکھتا۔ تو حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیرت محبت کی وجہ سے لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی اس کا جواب دیتی ہیں۔ آپ کہتی ہیں کہ جو زنان مصر تھی، مصر کی عورتیں تھیں، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا اور بے اختیاری کے اندر اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ اگر وہ مصر کی خواتین میرے محبوب کا چہرہ نہیں، میرے محبوب کی صرف پیشانی دیکھ لیتی تو کہا پھر انگلیاں نہ کاٹتی، اپنے دل کاٹ بیٹھتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی حضور علیہ السلام کا حسن و جمال بیان کرتے ہیں۔ اچھا، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا وصال مبارک 110 ہجری میں ہے، اور حضور علیہ السلام کا ظاہری وصال 11 ہجری کے شروع کے اندر ہوا، یعنی حضور علیہ السلام کے بعد تقریباً 1 صدی تک، 100 سال تک صحابہ اکرام کا بدستور دور رہا، اور حضور علیہ السلام کے صحابہ نے جو حضور علیہ السلام سے ہدایت کی روشنی لی تھی اس کو آگے پہنچاتے رہے۔ 1 صدی کے بعد پھر صحابہ کا دور ختم ہو گیا۔ اب صحابہ میں سے سب سے آخری جو صحابی ہیں ان کا نام ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ حج کا موسم تھا، یہ بیت اللہ شریف کے قریب ایک جگہ تھی، وہاں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ لوگوں میرے قریب آ جاؤ، مجھ سے اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو، میں وہ روئے زمین کے اوپر واحد شخص ہوں جس نے حضور کی زیارت کی ہے، میرے علاوہ تمہیں کوئی دوسرا شخص، کوئی دوسرا صحابی حضور کا نہیں ملے گا، میں واحد حضور کا صحابی ہوں، میں نے حضور کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو کہا کہ اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو حضور کے بارے میں۔ تو سارے لوگ آپ کے ارد گرد کھڑے ہو گئے کہ یار یہ حضور کے صحابی ہیں تو ہم ان سے حضور کے متعلق کچھ پوچھ لیتے ہیں۔ تو سارے لوگ جب جمع ہو گئے تو ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا آپ حضور کے صحابی ہیں، آپ نے حضور کو ان آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے؟ تو کہا ہاں میں نے حضور کو دیکھا ہے۔ تو کہنے لگے پھر آپ حضور کا حسن و جمال بیان کریں، ہمیں بتائیں کہ حضور کیسے دکھتے تھے۔ تو پھر حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 لفظوں میں، اپنی طاقت کے مطابق 3 لفظوں میں حضور کا حسن و جمال بیان کیا۔ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، کہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گورے رنگ والے تھے، حضور کا رنگ مبارک جو تھا یہ سفید تھا۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ حضور علیہ السلام کی جو رنگت تھی دودھ کی طرح اور چاندی کی طرح بالکل سفید نہیں تھی،
اور نہ سونے کی طرح بالکل سرخ تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رنگ مبارک تھا، جو علماء بیان کرتے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی رنگت کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں سفید سرخی مائل چمکدار حضور کی رنگت تھی۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گوری رنگت عطا فرمائی تھی۔ حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب جب حضور کو پکارتے تو یا اب یادو کہہ کے پکارا کرتے تھے، اے گورے رنگ والے۔ دوسری بات، ملیحن، حضور علیہ السلام کا حسن نمکین تھا۔ ایک ہوتا ہے میٹھا حسن اور ایک ہے نمکین حسن۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے میٹھا حسن عطا فرمایا تھا، اور حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمکین حسن عطا فرمایا تھا۔ علماء نے دونوں کے درمیان تقسیم کی، دونوں میں فرق کیسے کیا جائے، کیسے پتہ چلے گا یہ میٹھا حسن ہے، کیسے پتہ چلے گا یہ نمکین حسن ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے، میٹھا حسن یہ ہے دیکھو تو تڑپ جاؤ، تو یہ ہوتا ہے میٹھا حسن، اور نمکین حسن یہ ہے کہ دیکھو تو پھر دیکھتے ہی رہ جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمکین حسن عطا فرمایا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے ایک شعر کے اندر حضور کے نمکین حسن کو یوں بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حسن سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی مجلس سج جائے جہاں کسی کے حسن و جمال کا تذکرہ چھڑے تو کہتے ہیں وہ تمہاری مجلس پھیکی کی پھیکی رہ جائے گی جب تک نمکین حسن والے کا ذکر نہ کیا جائے، جب تک میرے نبی کا اس میں تذکرہ نہیں ہوگا، جب تک میرے نبی کے حسن و جمال کو بیان نہیں کیا جائے گا تو وہ محفل تمہاری ادھوری کی ادھوری رہ جائے گی۔ حسن سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی، سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا او اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمکین حسن عطا فرمایا تھا۔ تیسری بات کہتے ہیں کہ مقصدن، کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے حسن کے اندر توازن تھا، اعتدال کے ساتھ حضور کا حسن تھا۔ اگر کسی شخص کا پیٹ باہر کی طرف ہو اور سینہ اندر کی طرف دھنسا ہو تو یہ بات حسن و جمال کے خلاف ہے، اور اگر اس کا الٹ ہو، سینہ زیادہ باہر ہو پیٹ زیادہ اندر کی طرف ہو، یہ بھی حسن و جمال کے خلاف ہے۔ حسن کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ سینہ اور پیٹ برابر ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حسن عطا فرمایا تھا، حسن کے اندر یہ توازن عطا فرمایا تھا کہ حضور علیہ السلام کا سینہ اور پیٹ مبارک برابر تھے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قد کے اندر بھی توازن عطا فرمایا تھا، اعتدال عطا فرمایا تھا۔ حضور علیہ السلام کا قد مبارک جو ہے یہ درمیانہ تھا، اگر زیادہ لمبا قد ہو تو یہ بھی حسن و جمال کے منافی ہے، اور اگر قد زیادہ چھوٹا ہو تو یہ بھی حسن و جمال کے منافی ہے۔ حسن کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ درمیانہ قد ہو۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد درمیانہ تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو یہ شان عطا فرمائی تھی۔ حضور علیہ السلام لاکھوں کے مجمع کے اندر تشریف فرما ہوتے، حضور علیہ السلام لاکھوں کے مجمع کے اندر بھی ہوتے تو حضور کے کندھے مجمع کے اندر سب سے بلند نظر آتے۔ قد درمیانہ تھا لیکن حضور کا سر جو ہے سب سے بلند نظر آتا تھا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ تو کہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یادہ ملیحن مقصدن، کہتے ہیں لوگوں ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گورے رنگ والے تھے، دوسرا حضور علیہ السلام کا حسن نمکین تھا، اور تیسرا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توازن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ اچھا، قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا حسن و جمال بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، قسم ہے چاش کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اب جس وقت سورج نکلتا ہے بلند ہوتا ہے اور اس کی طرف آسانی سے دیکھا نہیں جا سکتا، اس وقت کو کہا جاتا ہے چاش کا وقت، اور رات جب گہری ہو جائے، دن کا اجالا ختم ہو جائے تو کہتے ہیں کہ رات چھا گئی، یعنی دن کے اوپر غالب آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفید دن کی قسم اٹھائی
اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیاہ رات کی قسم فرمائی، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ تو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ یہاں ضحیٰ سے مراد سفید دن کی طرح چمکتا ہوا حضور کا چہرہ ہے، اور رات سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کالی کالی زلفیں ہیں۔ تو کہا محبوب والضحیٰ واللیل اذا سجا، حضور چٹے دن کی طرح چمکتے ہوئے تیرے چہرے کی قسم اور تیری کالی کالی زلفوں کی قسم جب وہ چھا جائیں۔